اب سورہ الواقعہ کی آیت سے نکالا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، ایک دائیں ہاتھ والے ایک بائیں ہاتھ والے، اعلیٰ اور ادنا، نیک و بد، تو اچھے اور برے. تو فرمایا وہ جو اچھے ہوئے اصحاب الیمین، ان اچھوں میں سب سے اچھا مجھے بنایا. اب اس طرح آقا کی ذاتی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا سنت رسول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے ان باتوں سے کیا باقی دین کی کیا تعلیم ملی، باقی تعلیمات کا کیا ملا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کچھ اور ملا یہ نہیں ملا. جس کو یہ سوال کرنا ہو وہ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی جا کے کر لے کہ آپ نے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر یہ امت کو یہ اپنے مضامین کیا کون سے مضامین ہیں جو بیان فرمائے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے. بھائی جس طرح وہ دین ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جس طرح اخلاق دین ہے، عبادات کی تعلیمات دین ہے، معاملات دین ہے، سیرت اور اتباع اور اطاعت کے پہلو دین ہے، جس طرح ساری تعلیمات دین کا حصہ ہیں اور ان کا دین ہونے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھ لیے یہ سارا دین جس ذات کے سبب سے ملا ہے اس ذات کی عظمت کو ماننا پہلے وہ دین ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا ثم جعل القسمین بیوتا فجعلنی فی خیرہما بیتا فذلك قوله فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون فانا من خیر السابقین. پھر سورہ الواقعہ کی اگلی آیتیں بیان کی. فرمایا پھر اللہ پاک نے نیکوں اور اچھوں میں پھر آگے بنائے، کچھ اصحاب میمنہ بنائے، کچھ اصحاب مشأمہ پھر دوسرے بنائے، غلط بنائے، اور اصحاب میمنہ نیکوں میں کچھ سابقین بنائے، کچھ سابقین سے بھی السابقون بنائے، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے بنائے. اور یہ کہہ کر فرمایا وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، جو سب سے آگے بڑھ گئے میں سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سب سے اعلیٰ. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کیا سبجیکٹ ہے، کس انداز سے آقا علیہ السلام اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں اور اپنی شان اقدس کے کس گوشے کو امت کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں تاکہ کس جہت سے میری ذات سے تعلق پیدا ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم جعل البیوت قبائل فجعلنی من خیرہا قبیلۃ. پھر اللہ پاک نے مختلف گھروں کو اور گھرانوں کو اور قبائل کو بنایا اور مجھے ان سب میں من خیرہا قبیلۃ، یہ نہیں فرمایا من خیر قبیلۃ، من خیرہا قبیلۃ فرق ہے. نہیں فرمایا کہ مجھے سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، نہیں فرمایا سب سے اچھے قبیلے میں سے مجھے سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ بنایا. قبیلہ بھی اعلیٰ اور پھر آقا علیہ السلام خود بھی سب سے اعلیٰ، جن کی وجہ سے قبیلہ بھی اچھا بن گیا، گزرگاہ بھی نور مصطفیٰ کی سنور گئی. تو یہ بیان کر کے فرمایا فذالک قول شعوبا وقبائل، سورہ حجرات کا حوالہ دیا. یہ اشارہ ہے جو شعوب اور قبائل میں تقسیم کرنے کا ذکر قرآن میں آیا. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فانا اتقى ولد آدم، اور میں اولاد بنی آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور نسل بنی آدم میں سب سے زیادہ بزرگ تر ہوں خدا کی نگاہ میں. اب یہ کیا بیان ہو رہا ہے آپ خود سوچئے. یہ تعلیمات اخلاق، تعلیمات سیرت، تعلیمات معاملات، تعلیمات عبادات الگ مضمون ہے، مگر یہاں ایک اور مضمون ہے. ذاتی شرف بیان ہو رہا ہے، ذاتی عظمت بیان ہو رہی ہے، ذاتی تمکنت بیان ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کی منصب اور آپ کا منقبت اور آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا فخر، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، تمہیں دین سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے کیا فخر، تمہیں فخر دے رہا ہوں کہ تم ایسے نبی کے غلام. ثم جعل القبائل بیوتا جعلنی فی خیرہا بیت فذلک قولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا پھر اللہ پاک نے ان قبائل میں سب قبائل میں پھر گھر چنے اور گھروں میں تقسیم کی اور سب سے اعلیٰ گھر جو بنایا مجھے اس سب سے اعلیٰ گھر میں سب سے اونچا بنایا.
फरमाया ये इशारा है उस आयत करीमा में कि अल्लाह ताला का इरादा है अहले बैत है, बैत मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के घराने। अल्लाह पाक हर किस्म के दनस से तुम्हें पाक करके सर का पा, जाहिर बातिन